إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. کچھ دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وہ مہینہ جسے رحمت والا اور برکت والا قرار دیا گیا ہے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ایک مومن ان دنوں کا انتظار ایسے ہی کرتا ہے جیسے اپنی کسی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ کچھ دنوں کے بعد وہ چیز مجھے مل جائے گی۔ مومن کی خوشی، مومن کی اللہ سے تعلق کا جذبہ یہ ان دنوں میں پورے عروج پر ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت ہی خیر و برکات رکھی۔ جس وقت اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی رب العالمین نے آغاز وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی، وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر میں تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی، رمضان کا مہینہ، اور یہ رات پہلے سے ہی بابرکت اور رحمت والی رات طے تھی۔ اس کے بعد احکامات شریعت نے، نزول قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس مہینے کو کس طرح سے جینا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دن رحمت والے اور برکت والے ہیں، مزہ اس میں ہے کہ انسان اس رحمت اور برکت کو حاصل کر لے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی بددعا پر آمین فرمائی تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا، یعنی ایسی رحمت، ایسا فضل، ایسا کرم، اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ان چیزوں کو آواز تھوڑی سی کھول دیں، تھوڑی سی بڑھا دیں، اوپر کی بھی چیک کر لیں۔ ان چیزوں کو ہر اعتبار سے ایک مومن کو اچھی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے رمضان کے آغاز سے پہلے اس سیزن کے لیے تیار ہے۔ کاروباری آپ حضرات ہیں اکثر و بیشتر، آپ نے یقیناً اپنے اس سیزن کو طے کر لیا ہوگا، تیاری کر لی ہوگی، اور اپنے حساب سے مال آپ کے پاس موجود ہوگا۔ تو ایک مومن کے پاس بھی رمضان کے آغاز سے پہلے کچھ مال موجود ہونا چاہیے، اور وہ آغاز سے پہلے اس رمضان کی تیاری ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک صاف کر لے، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں، جو ہم اپنی زندگی بھر کرتے آئے، یہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی قریب جانے میں انسان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔
ولو کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم ولکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین۔ جب اللہ کو کسی کی عبادت پسند نہیں آتی تو اس کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ پہلے بندہ قریب ہوتا ہے، پھر گناہ حائل ہوتے ہیں، پھر اس کی نیت فاسدہ ہوتی ہے، دل میں چور ہوتا ہے، ان عبادات کو، دین کو دنیا کے معاملات کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی واہ واہ اور شہرت کے لیے، دنیا کے فائدے اور مفادات کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دربار سے بھگا دیتا ہے، اپنی عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ تو اس لیے اس مہینے سے آنے سے پہلے آپ کی اور میری جو تیاری ہوگی وہ تیاری ہوگی کہ اس مہینے میں سچے دل کے ساتھ اللہ سے اپنی سچی معافی کے ساتھ، استغفار کی کثرت کے ساتھ اس مہینے کا ہم آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ گفتگو پورے مہینے میں سماعت فرماتے رہیں گے، چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اس کے فضائل، لیلۃ القدر، آخری عشرہ، قرآن مجید، دعا، صدقات، یہ جمع ہیں یعنی سوائے ایک حج کے ساری عبادات ان دنوں کے اندر رب العالمین کی طرف سے جمع ہو جاتی ہیں، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ صدقات و خیرات بھی ہیں جو انسان کے اندر سے بخیلی کو دور کرتے ہیں، دعائیں اور التجائے بھی ہیں، قرآن مجید بھی ہے، یہ سب انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ کر کے سماعت فرماتے رہیں گے۔ آج کی اس جمعے کے خطبے میں آپ سے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چند دنوں بعد یہ مہینہ چونکہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں کچھ مسائل کا علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہے جو رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ پچھلی امتوں پر بھی تھا، کیفیات مختلف تھیں، ہمارے لیے کیفیت مختلف ہے، ہمارے لیے ہماری شریعت کے مطابق ہے۔ نماز بھی پچھلی امتوں میں تھی، زکوٰۃ بھی پچھلی امتوں میں تھی، قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کے تذکرے میں موجود ہے، لیکن ہمارے لیے اس کا طریقہ کار لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے طریقہ عبادت تھوڑا تھوڑا مختلف رکھا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک شریعت ہے، اپنا اپنا عبادت کا ایک طریقہ، ایک منہج ہے۔ تو ہمیں جو روزہ دیا گیا ہے اس روزے کا اللہ تعالیٰ نے پہلے مقصد ذکر کیا، بعد میں دوسری بات کی، اور وہ مقصد ہے لعلکم تتقون، اندر سے تمہاری صفائی ہو جائے۔ تقوی کا خلاصہ صرف یہ دو لفظ ہیں کہ انسان اپنی خواہشات پر رب العالمین کے احکامات کو فوقیت دے دے، اپنے آپ کو دبا جائے، اپنے آپ کو مار جائے، جو میرا جی چاہتا ہے وہ میں نہ کر سکوں، اور اس پر اپنے رب کے احکامات کو فوقیت دے دوں۔ جس دن میں اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کروں کہ میں نے اپنے آپ کو مات دے دی ہے، میں نے اپنے آپ کو شکست دے دی ہے، میں نے اپنے اندر کا بت توڑ دیا ہے، سمجھ لیجئے آپ تقوی کا وہ معیار جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کا مقصود قرار دیا ہے آپ اس کو حاصل کر چکے ہیں۔ یہ چیز پریکٹس ہے، یہ روزہ آپ کو تربیت دے گا آپ کو اندر سے توڑنے کی، آپ کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کی۔ آپ نہیں دیکھتے، آپ روزہ رکھتے ہیں، وہ حلال چیزیں جو چند لمحوں پہلے آپ کے لیے حلال تھیں، اذان ہوتے ہی صبح کی، فجر کی، اب آپ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتے، اب آپ کچھ ایک لقمہ بھی جو حلال ہے وہ بھی اب حلال آپ کے لیے نہیں رہا، اور یہی اذان ہوتے ہی مغرب کی آپ کے لیے یہ حرام چیزیں جو اب تک حرام تھیں اب حلال ہو گئیں۔ یہ حلال اور حرام باوجود اس کے کہ وہ چیز طیب ہے، لیکن ایک وقت محدد کے اندر اللہ تعالیٰ نے روک کر یہ تربیت مجھے اور آپ کو دی ہے کہ انسان اگر رکنا چاہے احکامات الہی کے مطابق تو ہر چیز سے رک سکتا ہے۔ یہ تو حلال اور ضروریات کی چیزیں جن سے انسان کو روکا گیا ہے، طیب چیزیں ہیں جن سے انسان کو روکا گیا ہے، خبیث چیزوں سے انسان کیسے نہیں رک سکتا۔ رب العالمین نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہوں گے اور پلک جھپکتے گزر جائیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، اور آپ یقین جانیے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ عید کی نماز آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ابھی چند دنوں بعد، چند لمحوں کے بعد میں آپ کے سامنے، اگر اللہ کی توفیق اور مشیت رہی، اس کا حکم ہوا تو ہم پھر دوبارہ عید کے اجتماع میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ چند دن پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں، پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں۔ ان کے گزرنے میں میں نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ نے لازمی قرار دیا جو آدمی اس مہینے کے اندر شاہد ہے. شاہد کا معنی یہ ہے کہ زندہ ہے، اپنے شہر میں ہے، قادر ہے، مسلمان ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اہل علم کا اس پر اجماع ہے، بلکہ آگے اہل علم نے یہ تک ذکر کیا کہ انسان اس روزے کی حرمت کو سمجھتا ہو کہ روزہ رکھنا فرض ہے، کھانا پینا حرام ہے، اور اس کے بعد اس کو حلال قرار دے، اس کا استخفاف کرے، اس کو ہلکا لے، اور کھلے عام بازار میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھا پی رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ آدمی، اس کو حاکم کو چاہیے پہلے پکڑے، اس سے اس کی توبہ کروائے. اگر یہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو مرتد والی سزا دے کے قتل کر دے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو حلال قرار دیا ہے. یہ اہل علم نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہلکا نہیں لینا، اس چیز کو کمتر نہیں سمجھنا. روزہ رکھنا لازمی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں ان عذابوں کا تذکرہ فرمایا جو مختلف نوعیتوں پر دیے جائیں گے، مختلف کاموں پر دیے جائیں گے. اس میں اس آدمی کا جو روزے پر طاقت رکھتا تھا، مہینہ رمضان کا تھا، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اس شخص کے خصوصی عذاب کا تذکرہ فرمایا. تو روزہ رکھنا لازمی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب اس مسئلے کو ذرا سا میرے ساتھ سمجھیے گا. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو شخص مریض ہے، بیمار ہے، بیمار آدمی، ایسا بیمار کہ جس بیماری سے اس کے روزے پر اثر پڑتا ہے، جس روزے سے اس کی بیماری پر اثر پڑتا ہے، وہ روزہ رکھے گا تو اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا، یا اس کی، حتیٰ کہ علم نے ذکر کیا، اس کی شفا یابی میں تاخیر ہوگی. رکھ تو لے گا لیکن وہ جس انداز میں صحت یاب ہو رہا تھا وہ صحت یابی اس کی کم ہو جائے گی. یا یہ روزہ کھانا نہ پینا اس کا چھوڑ دینا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اللہ نے پوری اجازت دی ہے، پورے شرع صدر کے ساتھ آپ اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. یہ بات بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے، مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تکلیف کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے محبت رمضان کی، اللہ کی رحمت کی. اللہ، کیونکہ بعد میں آپ قضا تو کریں گے لیکن رمضان نہیں ہوگا، تو انسان چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ مجھے حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اللہ کے جو اٹل فیصلے ہیں، فرض اور واجبات ہیں، جس طرح اللہ پسند کرتا ہے بندے ان کاموں کو پورا کریں، لازمی کریں، اسی طرح اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ جہاں اللہ نے رخصت دی ہو، بندہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرے. روزہ رکھنا نہ رکھنا یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. رکھنا نہ رکھنا یہ دونوں حکم الہی کے مطابق ہے. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے. تو آپ، کوئی آدمی مریض ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو پوری اجازت ہے شریعت کی طرف سے. ہاں، ہلکا پھلکا مرض ہے، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے ہلکی پھلکی، کسی کو ہلکا پھلکا کوئی مرض کا مسئلہ ہے، تو وہ آدمی خود سمجھتا ہے کہ یہ بیماری اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے روزہ چھوڑا جائے. روزہ چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کھانستا ہی رہے گا، وہ چھینک مارنے والا چھینک مارتا ہی رہے گا، اس کا نزلہ بہتا ہی رہے گا. وہ بیماری ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ میرا جسم میں اگر دوا نہیں گئی، میرے جسم میں غذا نہیں گئی تو یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی. بر وقت یہ چیز پہنچ جائے تو اس انسان کو پوری اجازت ہے، پورے شرع صدر کے ساتھ یہ آدمی روزہ چھوڑے، پورے شرع صدر کے ساتھ. کوئی اس میں اپنے آپ کو ملامت نہ کرے اور کوئی زبردستی رکھنے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو تکلیف دے کے. کیونکہ اگلے مسئلے میں آپ بات کو سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ وہ آدمی جو مسافر ہے، سفر پر ہے، سفر پر نکل گیا اپنے شہر سے، جو سفر شرعی ہے، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے علی الاطلاق اور باتفاق العلماء. سفر میں روزہ چھوڑنے کی مطلقاً اجازت ہے. ہاں، یہ درجات اہل نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دیکھتے ہوئے کہ اگر سفر میں مشقت ہے، تکلیف ہے، آپ کو تکلیف کے ساتھ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر. یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان سفر میں روزہ رکھے، نیکی نہیں ہے. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار نہیں دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرار دیا جب آپ نے مشقت کے ساتھ دیکھا کہ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے ان کو، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا کہ تم مشقت محسوس کرو، وہ مشقت جو زائد ہے، جو بڑھ کر ہے.
ہاں مشقت تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، انسان 14-15 گھنٹے روزہ چھوڑ کر بیٹھتا ہے تو اس کو تکلیف تو ایک ہوتی ہے، ایک احساس تو وہی احساس تو رب العالمین نے دلوانا ہے. لیکن جب انسان اپنی عام حالات سے باہر نکلتا ہے مرض کی شکل میں، سفر کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر رخصت دی ہے. اگر درمیانہ معاملہ ہے، آپ چل سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں سفر کے اندر، تو آپ چاہے تو روزہ رکھ لیں، چاہے تو روزہ چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے. اور اگر راحت میں، سکون میں، جیسے مثال انسان کسی شہر پہنچ گیا، اب ایک اچھی جگہ پر ہے، راحت والی سکون والی جگہ پر ہے، 1-2 دن وہاں ٹھہرا ہوا ہے لیکن ہے سفر میں، سفر شرعی ہے اس کا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، تو اس موقع پر چونکہ رمضان کی ایک فضیلت ہے، رکھ لے تو بہتر ہے. ایک ہے سفر جاری ہے جس میں مشقت ہے، ایک ہے پہنچ گیا سکون میں ہے ابھی سفر میں، رخصت ہے لیکن آرام ہے، اس کے جسم کو سکون ہے، اطمینان ہے، رکھ سکتا ہے. تو چونکہ رمضان کی فضیلت ہے، بعد میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بہتر ہے رکھ لے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑنے کا پورا جواز موجود ہے. یہ مختصر سے جو مرض اور سفر کو رب العالمین نے خود ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا فعیدۃ من ایام اخر، یا آپ روزہ چھوڑ دیں گے، آپ کو پوری اجازت ہے، پورے شرح صدر کے ساتھ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد ان روزوں کی قضا آپ نے دوسرے دنوں میں کرنی ہے. رمضان ختم ہو جائے، شوال میں دل چاہتا ہے شوال میں نہیں چاہتا، آپ کا دل چاہتا ہے دسمبر میں، نومبر میں، جنوری میں، ٹھنڈے روزے ہوں گے، چھوٹے دن ہوں گے، آرام سے میں رکھ سکتا ہوں. ہر ایک کی اپنی طبیعت اور مزاج ہے، اس سوچ کے ساتھ بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے جب آپ کو اجازت دی پورے سال کی، اگلے سال اس رمضان کے اگر کوئی روزے کسی کے رہ جاتے ہیں تو اگلے سال کے رمضان کے آنے سے پہلے تک وہ رکھ سکتا ہے، جب رکھنا چاہے، ہر ایک کو اجازت ہے. تو آپ اپنے حساب سے اپنی ترتیب بنا کر جب رکھنا چاہیں جب رکھ لیں. لیکن ایک آدمی ہے جو ایسا بیمار ہے جس سے اس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے، یا بزرگی کے اس عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا، آگے آثار نہیں ہے، بڑھاپا اس کی اجازت ہی نہیں دیتا، بیماری ایسی ہے کہ صحت یابی کی امید نہیں ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس آیت کی تفسیر کی بڑی لمبی ایک شرح ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر میں جاؤں، میں جو مسئلہ ہے اس کو ذکر کر دوں. وہ لوگ جو روزہ رکھ نہیں پا رہے اور رکھ نہیں سکتے، قضا نہیں کر سکتے، لیکن جو آدمی روزے کی قضا کر سکتا ہے، شرعی رخصت پر روزہ چھوڑتا ہے اور روزے کی قضا کرنے کی طاقت ہے، تو وہ صرف اور صرف قضا کرے گا، بعد میں وہ روزہ رکھے گا. اس کے اوپر نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی فدیہ ہے، نہ وہ کفارہ دے گا اور نہ فدیہ دے گا. لیکن ایک آدمی جو روزہ رکھ نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے، آگے آثار بھی نہیں ہے، یہ آدمی وہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین. اس آدمی نے فدیہ دینا ہے اپنے روزے کا، اور وہ فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. بعض علم کہتے ہیں کوئی سحری افطاری کا بندوبست کر دے، بعض 2 وقت کا، بعض علم کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانے کا اللہ نے ذکر کیا، وہ ایک کھانے میں پورا ہو جاتا ہے. وہ آپ ایک کھانا کھلا دیں ایک روزے کے بدلے، یا 2 ٹائم کا بندوبست کر دیں ایک روزے کے بدلے، لیکن کھانے کا بندوبست کرنا ہے، پیسے دے کر اس کو آزاد نہیں کرنا. یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلوں میں جو ہے نا تساہل اتنا آ گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم پیسوں میں لے آتے ہیں اور پیسوں میں اس کو لا کر مسئلے کو ختم کر دیتے ہیں. سہولت ہے نا، پیسے دے دیے جان چھوٹ گئی. وہ پیسے لے کر وہ آدمی جس نے فدیہ لیا ہے، فدیہ جس کو دیا گیا ہے، اس پیسے کا اگر استعمال کرتا ہے کسی ایسی چیز میں جو جس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے، گھر کے دیگر معاملات میں، دیگر مصارف میں اس کو خرچ کر دیتا ہے، تو یہ فدیہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا. آپ اگر کسی مستحق کو پیسے بھی دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو توکیل بھی کریں کہ پیسے ہیں، ان پیسوں سے تم نے کھانے کا ہی بندوبست کرنا ہے، اناج خریدنا ہے، آٹا خریدنا ہے، چاول خریدنے ہیں، یا پکا ہوا کھانا اس کو بنوا کر آپ کھلوا سکتے ہیں. ایک ہی مسکین کو 30 دنوں کا بندوبست کر کے آپ دے سکتے ہیں، 30 مسکینوں کو ایک ہی دن میں کھلا سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں کھلا سکتے ہیں. آپ نے اپنا جو کھانا ہے نا، آپ کا پینا، متوسط کھانا پینا، اس کا بندوبست کر کے دینا ہے اناج کے حساب سے. چاول ہو گئے، آپ کا آٹا ہو گیا. اہل علم نے اس کی تحدید بھی کی ہے، بعض نے کہا آدھا سا، بعض نے 1 سا، 2.5 کلو، 2 کلو، 1.5 کلو. یہ مختلف اہل علم کی تحدیدات ہیں کہ ایک روزے کے بدلے اتنا آٹا، اتنا چاول. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا طعام مسکین، آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، بس ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کے کھانے کا بندوبست کر دیجئے. اس کے علاوہ
کوئی اور چیز فدیے میں نہ دینی ہے نہ کوئی اور طریقہ کار اپنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پوری طریقے سے ادا کر دیا۔ اس انداز کو، اس ترتیب کو اس طریقے سے اپنائیں گے، آپ کا جو حکم الہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ اللہ کی توفیق سے پورا ہو جائے گا۔ اس آدمی پر جو روزہ نہیں رکھ پایا اس کے لیے فدیہ ہے، جو روزہ رکھ سکتا ہے بعد میں قضا کر سکتا ہے، اس کے لیے روزے کی قضا ہے۔ خواتین ہیں، ان کے روزے بعض اوقات رہ جاتے ہیں، سال کا آخر ہو جاتا ہے، اور شرعی عذر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بچے کی ولادت کا، دودھ پلانے کا ایک تسلسل رہتا ہے، 2-3 سال اس معاملے کے اندر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پوری اجازت ہے، کیونکہ عورت کو اپنے لیے، بچے کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے، عورت کو پورے شرح صدر کے ساتھ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس بات کی تنبیہ کے ساتھ کہ اس نیت کے ساتھ روزہ چھوڑا جائے گا کہ بعد میں اس کو رکھا جائے گا، چاہے کتنی مشقت پھر کیوں نہ ہو۔ پھر وہ 3 سال کے 4 سال کے روزے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر رخصت کی طلب نہ کی جائے، پھر وہ روزے اسی طریقے سے رکھنے ہیں، اسی ترتیب سے رکھنے ہیں جتنے روزے چھوڑے گئے تھے۔ وہ روزے رکھنے عورت نے کوئی فدیہ نہیں ہے، ایسی عورت کی طرف سے بار بار سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور وہ فدیہ دے کے سمجھتے ہیں ہمارے روزوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے اور بعد میں اس کے پاس طاقت موجود ہے، اس نے روزے کی قضا کرنی ہے، کوئی فدیہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ فدیہ اس آدمی کی طرف سے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور کبھی اس کی آگے امید بھی نہیں ہے کہ روزہ رکھ پائے گا، اس کی طرف سے فدیہ ادا ہوگا۔ کفارہ، یہ 3 چیزیں ہیں، قضا، فدیہ اور کفارہ۔ کفارہ ایک الگ چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مسئلے کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ جب ایک شخص نے آ کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی، حالت روزہ تھا، نہار رمضان تھا، اور جو چیزوں میں کھانا پینا منع ہے نا، کھانے پینے کے ساتھ میاں بیوی کے معاملات بھی منع ہیں، وہ مجھ سے سرزد ہو گئے، تو بتائیے اب مجھ پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کفارہ بیان کیا، کفارہ الگ سے اس کو 3 چیزیں بتائیں۔ غلام آزاد کر دو، اس نے کہا نہیں کر سکتا، 2 مہینے کے روزے ایک کھٹے رکھنے پڑیں گے، کوئی وقفہ، کوئی ناغہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اللہ کے نبی یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کفارہ جب اس کو بیان فرمایا تو وہ بیٹھ گیا، جب طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ کفارہ ساقط ہو جاتا ہے جب انسان کے پاس ایک چیز کی طاقت ہی نہ ہو، ایک کام کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، وہ کرے گا ہی نہیں۔ جب اس نے غلطی تو کر لی، اب اس غلطی کی معافی چاہتا ہے، کچھ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ نے کفاروں کی شکل میں رکھی ہے، بیٹھ گیا خاموشی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی حل نہیں تھا، اس کے پاس بھی کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ کفارہ ادا کرنا ہے نہیں، جب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ صدقات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے؟ کھجور کے 2 ڈھیر لگ گئے، 2 ٹوکرے آئے تو آپ نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے جس نے ابھی یہ مسئلہ پوچھا تھا؟ وہ پیچھے سے وہ شخص کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لو، یہ اللہ نے بندوبست کیا، لے جاؤ، جو بھی ہے جتنا بھی ہے، 60 کو آئے، 40 کو آئے، 30 کو آئے، بہرحال یہ اب کھلائے گا جتنی استطاعت ہے، تو یہ لے جاؤ، مستحقین کو، غریبوں کو کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلانا ہے 60 کو، تو لے جا کے تقسیم کرو۔ اس نے کہا تقسیم کہاں کرنا ہے؟ مسکینوں میں، غریبوں میں؟ یہ پورا مدینہ شہر جو آپ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پوری آبادی پوری نظر آ رہی ہے نا، اس پوری آبادی کے اندر مجھ سے بڑا اور میرے گھرانے سے زیادہ کوئی غریب اور فقیر مل جائے تو میں اس کو دوں نا۔ مجھ سے زیادہ نہ کوئی غریب ہے، نہ میرے گھرانے سے زیادہ کوئی مستحق ہے۔ جیسی اس کی بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ گئے، اور اس موقع پر ایسا مسکرائے کہ صحابہ فرماتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ الکریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک تک ظاہر ہو گئیں، آپ کی مسکراہٹ اتنی کھل، ورنہ آپ مسکراتے تھے، اس موقع پر آپ ہنسے۔ آیا تھا گناہ کر کے، غلطی کر کے، اپنا مسئلہ لے کر معافی مانگنے، توبہ کرنے، اور آگے اپنا گھر کا رزق اور بندوبست کر کے چلا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جب کسی کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے تو مجھے اور آپ کو تھوڑی پتہ چلتا ہے اللہ کہاں سے کس کو عطا کرے گا، کس کی غلطی سے کس کو عطا کرے گا۔ بس بندے کی نیت سچی ہونی چاہیے، وہ سچی نیت سے اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، غلطی ہو گئی، چھپ کر ہوئی تھی، تنہائی میں ہوئی تھی، لیکن مسئلے کا حل چاہیے، پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارہ ہے، اور پھنس گیا کہ اب تو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور کفارے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے مسئلے سے نکلنے کا حل بھی دیا، رزق بھی دیا، اپنا رزق اپنے ساتھ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے لے کر گیا۔ اللہ کہاں سے شر میں سے خیر نکالتا ہے، مومن کے لیے کس طرح سے خیر و بھلائی ہوتی ہے، یہ مومن کی سمجھ سے بالا تر بات ہوتی ہے۔ مومن کا کام ہے جو احکامات الہی ہیں ان کے آگے اپنا سر جھکاتا رہے، ان کے مطابق چلتا رہے، رب العالمین کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ اس کے معاملات کو حل کرنے والا ہے، وہ کیسے حل کرے گا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کفارہ۔ یہ کفارہ اکثر اہل علم کے مطابق صرف اسی مسئلے میں ہے،
بعض علم کے مطابق کوئی آدمی جان بوجھ کے رمضان میں کھا لے انتہا کو حرمت الصیام یا انتہا کو حرمت شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کی جو حرمت ہے جو بھی آدمی اس کو پامال کرے گا اس پر یہ کفارہ ہے، اس کو مسئلے کو آپ رہنے دیجئے، آپ بس اتنا ہی سمجھیے کہ کفارہ اس کیفیت کے لیے ہے اور فدیہ اس کیفیت کے لیے ہے اور قضا اس کیفیت میں جو آپ کے سامنے، یہ تین الگ الگ مسئلے ہیں، اس کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو جو اجازات دی ہیں، جو جو رخصتیں دی ہیں، جو جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان آسانیوں کو پورا کیجئے، اپنائیے، اللہ کی شریعت کو شرح صدر کے ساتھ پورا کیجئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ اس چیز کو بڑا گہرے تعلق کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جہاں میں نے شروع میں بات کی تھی۔ اس میں ایک مسئلے کو بڑے باریکی کے ساتھ سمجھ لیجئے گا۔ اس مہینے کے اندر قرآن سے اپنا تعلق جتنا ہو سکے مضبوط کرنے کا وہ کوشش کیجیے، اور اس میں ایک اہم ترین طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنایا اور صحابہ کرام نے بھی اپنایا، وہ ہے اس مہینے کی راتوں کا قیام۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ان راتوں میں اور کچھ نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اہل علم نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ پوری رات جاگنا عبادت کی غرض سے، کسی اور مقصد سے جاگ رہا ہو وہ مسئلہ الگ ہے، عبادت کی غرض سے جاگا اور پوری رات عبادت کی، یہ سال کے 11 مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے کو پسند بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا جو آ کر یہ کہہ کر گئے تھے ہم سوئیں گے نہیں، جن میں سے ایک نے کہا تھا میں ساری رات جاگ کے عبادت کرتا رہوں گا، آپ نے فرمایا کہ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو میں سوتا بھی ہوں۔ سیدہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب راتوں کو بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کبھی کبھی رات کے شروع کے حصے میں من کل اللیل یوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی رات کے شروع کے حصے میں پڑھ لیتے تھے پوری یہ جو آپ کی 11 کا معمول تھا اور سو جاتے، کبھی رات کے آخری حصے میں پڑھتے، کبھی درمیان میں پڑھتے، کبھی 2 پڑھتے سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر 4 پڑھتے سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر 4 پڑھتے، وتر پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رات میں سونا اور عبادت یہ دونوں سال کے 11 مہینے ہوتا تھا، لیکن رمضان ایک واحد ایسا مہینہ ہے خاص طور پر آخری عشرہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنیں گے آگے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، پوری پوری رات جاگنا۔ تو رمضان کی رات یہ بڑی قیمتی راتیں ہوتی ہیں اور اس کا قیام بڑا قیمتی قیام ہے۔ جو اس رمضان کے مہینے کا قیام کرتا ہے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام کرتے۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت تراویح بھی ہو گئے، جو آپ جانتے ہیں سنتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ بعد میں سیدنا عمر نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، کوئی 2 ادھر کھڑے تھے، 4 ادھر کھڑے تھے، کوئی اپنی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی، ایک امام کے ساتھ آ جاؤ، اکٹھے ہو کر پڑھ لو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا تھا، آپ کے ساتھ بھی ہو گئے تھے، لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا انی خشیت ان یفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ جب یہ رکاوٹ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے طرز عمل کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ رکاوٹ ختم ہو گئی، اب یہ رکاوٹ نہیں ہے، اب کوئی چیز فرض نہیں ہوگی، جو فرض تھا وہ تھا، جو آج نفل ہے وہ نفل ہے، وہ نفل فرض میں تبدیل نہیں ہوگا، تو لہذا پسندیدہ عمل ہے دوبارہ اکٹھا ہوا جائے۔ تو اس لیے آپ اگر مسجد میں ہوں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 3 راتیں پڑھائی تھی تو مسند احمد کی اور دیگر کتب حدیث میں بھی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، امام کے ساتھ کھڑا ہوا پورا اس نے قیام کیا، امام کے ساتھ ہی انصراف کیا، گھوما پلٹ کے گیا، ختم کر کے اس کو پوری رات کے قیام کا اجر اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ قیام جو رمضان کا ہے، راتیں جو رمضان کی ہیں، قرآن کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق، ایک طریقہ یہ ہے۔ اس میں تساہل نہ کریں، اپنے اور کام چھوٹتے ہیں اور چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، کاروبار تھوڑا سا 19-20 ہوتا ہے، سب چیزوں کو قربان کیجئے، کاروبار پھر ہو جائے گا، مال پھر آ جائے گا، چیزیں آگے پھر ہو جائیں گی، نہ اس چیز میں جلدی کو تلاش کیجئے، کہاں جلدی ہوتا ہے قرآن ختم، کون تیز تیز پڑھاتا ہے، کون ہلکی پڑھاتا ہے، کون جلدی فارغ کرتا ہے،
کس مسجد کے اندر جو ہے وہ 3 روزہ 4 روزہ 6 روزہ 8 روزہ کا قرآن ختم کرنا مقصد نہیں ہے. رمضان میں قیام کرنا اور بار بار قرآن کا دور ہونا، بار بار قرآن مجید پڑھا جانا، ایک دفعہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ رمضان میں یہ ضروری نہیں ہے. کئی دفعہ پڑھنا یہ ایک مومن کے لیے اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لینا چاہیے. کئی دفعہ آپ کا قرآن دور ہو جائے اور رمضان کی ساری راتیں آپ کی قیام میں گزریں. اس کی ترتیب آپ کی اس قسم کی بننی چاہیے. آپ جمعے میں آئے نا، ابھی اپنی آپ کی دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہے، بازار بند ہے، آپ بیٹھے ہیں، پونے گھنٹے کا خطبہ ہے، نماز ہوگی، اب آپ اپنے کاروبار پہ جائیں گے. کسی نے دکان کھولی تھی وہ بھی بند کر کے آ گیا، کسی نے اب جا کر کھولنی ہے. اہتمام کیا نا آپ نے، آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ ہے، ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اس کی اہمیت ہے، اس میں حاضری کا ثواب ہے. 3 جمعے نہیں آیا تو دل پہ منافقت کی مہر لگ جائے گی. اس ساری وعیدوں کو آپ جانتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. اور رمضان کی رات بڑی قیمتی ہے، اس میں یہ غفلت، یہ نیند، یہ معاملات، خواتین بھی اپنے آپ کو ان راتوں کے قیام کے لیے تیار کریں. گھر کے کام کاج نپٹائیں پہلے یا بعد میں. یہ رات کا قیام جو ہے نا، یہ ایک لازمی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں رمضان کے اندر خاص طور پہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، اور اس سے رب کی قربت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے. چیزیں اور ہیں، مسائل اور ہیں، گفتگو بھی بڑی طویل ہے، وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ملاقات رہے گی تو یہ چیزیں بیان ہوتی رہیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعلى توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، یہ جب مہینہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کی تفصیل یا شرح اہل علم نے ذکر کی ہے کہ وہ راہیں جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہیں، وہ اعمال جو انسان کو جنت میں داخلے کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آسان ہوتے ہیں. آپ بھی محسوس کریں گے، کیونکہ شیاطین کو، جو خاص طور پر مردۃ الشیاطین ہیں، جو ناچ پھر رہے ہوتے ہیں، جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، لوگوں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. آپ کا اپنا نفس بھی اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جہنم کے دروازے، وہ کام، وہ گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں، انسان کا دل ان سے رغبت، ان کی کیفیت اس کی تبدیل ہو جاتی ہے. خواہشات پہ نفس پر کنٹرول آسان ہو جاتا ہے روزوں کی وجہ سے. اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. جو خیر چاہتا ہے نا، بھلائی چاہتا ہے، کامیابی دنیا اور آخرت کی، تمہارا سیزن آ گیا ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو کر لو. اور جو ابھی بھی برائیوں میں، گناہوں میں لت پت ہوا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اب تو رک جا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں. اب بھی اگر اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا تو برباد اور ہلاک ہو جائے گا.